کی پابندی ہر ایک کو یکساں طور پر کرنی ہوتی ہے۔ یہی صورت اسلامی حکومت کی ہے۔ اس میں خدا کے مقرر کردہ اصول ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں۔ مملکت کی بڑی سے بڑی ہستی بھی ان اصولوں سے بالا نہیں ہوتی، اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی کہلوا دیا گیا کہ انا اول المسلمین، میں ان میں سب سے پہلا ہوں جو جو قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلامی مملکت میں مملکت کے سربراہ کو باقی افراد امت کے مقابلے میں کوئی خصوصیت یا رعایت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اصولوں میں رد و بدل نہیں کر سکتا، وہ ان کے خلاف کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا۔ اسے سب سے پہلے ان قوانین کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ وہ اگر ان کی خلاف ورزی کرے تو اس سے بھی اسی قسم کا مواخذہ ہوگا جس قسم کا مواخذہ قوم کے ایک عام فرد سے ہوگا، اور اسے بھی اسی قسم کی سزا ملے گی۔ چنانچہ خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ان سے کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن یعنی مکافات عمل کے وقت سے ڈرتا ہوں۔ ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ اسلامی مملکت میں افراد امت اپنے میں سے بہترین فرد کو اپنا سربراہ چن لیتے ہیں۔ وہ سربراہ مملکت کے تمام اختلافی معاملات طے کرتا ہے۔ افراد امت پر اس کے فیصلوں کی پابندی ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے فیصلوں میں ڈکٹیٹر نہیں ہوتا، اسے ان اصولوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے قرآن کریم میں دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں اس میں اور عام فرد امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو اسلامی مملکت کسی فرد یا کسی گروہ کی حکومت نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری قوم یا امت کی حکومت ہوتی ہے، اور اس میں تمام فیصلے، احکام اور قوانین خدا کے مقرر کردہ اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے مرتب ہوتے ہیں۔ ان کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرز حکومت کا اثر دنیا کے دوسرے انسانوں پر کیا پڑتا ہے، اور یہ حکومت باقی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے اچھی کیوں ہوتی ہے، اس کی بابت میں گزشتہ 20-30 سال سے بتاتا چلا آ رہا ہوں، اور میرے لٹریچر میں اس کی بڑی ہی تفصیل آپ کو ملے گی۔ یہاں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے مستقل اقدار یا اصول یا حدود یا قاعدے دیے ہیں۔ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دیکھے کہ ان اصولوں پر، ان اقدار پر عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ وہ اصول اور اقدار تو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے، لیکن ان پر عمل کرنے کے طور طریقے، جنہیں آپ جزوی قوانین کہہ لیجئے، بائی لاز کہہ لیجئے، رولز اینڈ ریگولیشن کہہ لیجئے، قواعد و ضوابط کہہ لیجئے، وہ ہر زمانے میں ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق بدلتے رہیں گے۔ وہ اصول اپنی جگہ مستقل غیر متبدل رہیں گے۔ اس طرح پرماننٹ اینڈ چینج یعنی تغیر اور غیر متبدل کے امتزاج سے اسلام کا یہ نظام ہمیشہ کے لیے تمام نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے نافذ العمل رہ سکتا ہے اور ممکن العمل بھی ہے۔ یہ ہے اسلامی حکومت کی خصوصیت کبریٰ، اور اس کا پہلا سب سے بڑا فریضہ ہے جہاں سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا بھی اس لیے مستحق حمد و ستائش ہے کہ وہ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ تو اسلامی حکومت
کا بنیادی فریضہ جو ہے افراد مملکت کی ربوبیت ہے، اور ربوبیت کہتے ہیں سامان نشو و نما اور سامان پرورش بہم پہنچانا۔ اگر وہ اس فریضے کو سر انجام دیتی ہے تو الحمد کے مطابق وہ مستحق حمد و ستائش ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس فریضے کی سر انجام دہی نہیں کرتی تو پھر حمدیت اس کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے، یا یہ کہیے کہ بنیادی مقصد ہے اسلامی حکومت کے قائم ہونے کا، اور اس کے بعد باقی اقدار اور باقی اصول جو ہیں ان کو بھی وہ اسی طرح اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عمل میں لاتی چلی جاتی ہے۔ عزیز عالمان، یہ اس سلسلے کی آخری کڑی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ میں نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ آپ کو اس کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر موقع بہم پہنچایا تو پھر کچھ اس قسم کی اور کڑیاں بھی شروع کی جا سکتی ہیں۔ البتہ اس سے پہلے میرے لٹریچر کے اندر جتنی تفاصیل ان چیزوں کی دی ہوئی ہیں، اگر آپ کو فرصت ملے، موقع ملے تو آپ انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیں، اس سے اسلام کا بالکل صحیح نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ والسلام علیکم برادران عزیز، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔